ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے 7 بچے تھے، وہ سب کے سب لڑکے تھے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اس قدر غریب تھے کہ کبھی کبھار تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ بچوں کے کھانے کے لیے سامان کہاں سے لائیں۔ بچے تیزی سے بڑے ہو رہے تھے اور ان کی خوراک بھی بڑھ رہی تھی، لیکن ہمیشہ بھوکے رہتے تھے۔ تاہم سب سے چھوٹا لڑکا اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ بہت زیادہ نہیں کھاتا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ بالکل چھوٹا سا تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ ایک مرچ کے برابر تھا، اس لیے اس کا نام مرچو رکھا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ متواتر کئی مہینوں تک بارش نہیں ہوئی۔ ہر طرف ایک بڑا قحط پڑ گیا اور جلد ہی لکڑہارے کے پاس اپنے کنبے کو دینے کے لیے کچھ نہ بچا۔ ساری جمع پونجی ختم ہو گئی اور کھانے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ہم اپنے بچوں کو مزید نہیں کھلا سکتے، لکڑہارے نے ایک رات اپنی بیوی سے کہا، جب وہ خالی چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ جب لڑکے صبح اٹھیں گے تو ان کے کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ میری پیاری، صرف ایک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم صبح انہیں جنگل لے جائیں گے اور انہیں وہیں چھوڑ آئیں گے۔ ہو سکتا ہے پھر وہ کسی امیر شخص کو مل جائیں اور وہ انہیں اپنے گھر لے جائے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کرے گا۔ بیچاری بیوی زاروں قطار روتی رہی۔ آخرکار اس نے اپنے شوہر کی بات مان لی۔ بہرحال وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سوچتی رہی، لیکن کوئی اور حل اس کو سمجھ نہ آیا۔ اس نے خواہش کی کہ کاش اس کے 7 کی بجائے 3 بچے ہوتے، تاکہ انہیں اچھا کھلایا پلایا جا سکتا اور ان کی عمدہ پرورش کی جا سکتی۔ جب لکڑہارا اور اس کی بیوی بحث کر رہے تھے تو ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب چھوٹے مرچو نے سن لیا۔ اپنے بھائیوں کے برعکس وہ سویا ہوا نہیں تھا، وہ ساری بات سن رہا تھا اور ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ چپکے سے جھونپڑی سے باہر نکل گیا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں اس نے اپنی جیبیں چھوٹے سفید پتھروں سے بھر لیں اور وہ دوبارہ واپس آ کر چپکے سے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور گہری نیند میں ہونے کا بہانہ کرنے لگا۔ جب اس کی ماں نے اسے بلایا تو اس نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ جب سب بچے اٹھ گئے تو ان کی ماں نے انہیں بتایا کہ ہم سب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں۔ تمہیں ان لکڑیوں کو اکٹھا کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بچے اس قدر جوش میں آ گئے کہ انہیں اپنی بھوک کا بھی احساس نہیں رہا۔ وہ فوراً جنگل جانے والے راستے کی طرف چل پڑے۔ جنگل کا راستہ انتہائی سنسان اور تاریک تھا، لیکن لکڑہارا اس کے ایک ایک چپے سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جلد ہی جنگل کے انتہائی گھنے حصے میں پہنچ گیا۔ لکڑہارے نے کہا کہ میں درخت کاٹوں گا اور تمہیں ٹہنیاں اکٹھی کرنی ہوں گی اور انہیں چھوٹے چھوٹے گٹھوں میں باندھنا ہوگا۔ پھر لکڑہارا درخت کاٹنے لگا اور اپنے 7 بیٹوں کو لکڑیاں اکٹھا کرنے پر لگا دیا۔ اسی دوران جب لڑکے لکڑیاں اکٹھی کرنے میں مصروف تھے تو لکڑہارے نے اپنی بیوی کو سر سے اشارہ کیا اور دونوں خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ لڑکوں پر کپی طاری ہو گئی جب لڑکوں نے اپنے والد اور والدہ کو وہاں نہیں پایا تو پہلے تو انہوں نے سوچا کہ اس کے والدین ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ پھر وہ چلانے لگے اور زور زور سے اپنے والدین کو پکارنے لگے۔ جب کافی دیر تک ان کے والدین نظر نہ آئے تو وہ واقعی ڈر گئے۔ تب ہوشیار مرچو نے ان سے کہا کہ بھائیو پریشان نہ ہو، مجھے گھر کا راستہ معلوم ہے۔ دوسری طرف جب لکڑہارا اور اس کی بیوی گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنی جھونپڑی میں 10 چاندی کے سکوں کو اپنا منتظر پایا۔
یہ رقم ان کے اس قرض کی ادائیگی تھی جس کو وہ بھول چکے تھے۔ اتنے سارے سکے دیکھ کر لکڑہارے کی بیوی خوشی سے رونے لگی، لیکن جب اس کو یاد آیا کہ وہ اپنے لڑکوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گی تو اس کی ساری خوشی غائب ہو گئی۔ ادھر مرچو بولا کہ بھائیو پریشان نہ ہو، مجھے گھر کا راستہ معلوم ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ سفید پتھروں والی لکیر پر چلنا ہے۔ ہمارے والدین اب واپس نہیں آئیں گے۔ تاہم جو کچھ مرچو نے کہا، بھائیوں کو اس پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں آیا۔ تب مرچو نے وہ ساری باتیں اپنے بھائیوں کو بتائی جو کہ پچھلی رات اس کے والدین کے درمیان ہوئی، اور پھر اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس نے کس طرح کنکریاں اپنی جیبوں میں بھری اور آتے ہوئے راستے میں گراتا آیا تاکہ واپسی کے راستے کی نشاندہی ہو سکے۔ چنانچہ مرچو نے گھنے جنگل میں بل کھاتے راستوں پر اپنے بھائیوں کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ وہ اپنی جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ اب مرچو نے آہستہ سے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ہمارا استقبال نہیں کیا جائے گا، کیوں نہ کچھ دیر ہم جھونپڑی سے باہر انتظار کریں اور دیکھتے ہیں کہ والدین کیا باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جب لکڑہارا اور اس کی بیوی گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنی جھونپڑی میں جو چاندی کے سکے دیکھے تھے اس کے بعد خوش ہوئے، لیکن لڑکوں کے بارے میں سوچ کر وہ مزید رونے لگتی ہے اور کہنے لگی کہ میرے پیارے بیٹو، میرے پیارے ننھے بیٹو، تمہیں واپس لانے کے لیے میں کیا کروں؟ اب تک تو تمہیں بھیڑیے کھا چکے ہوں گے۔ یہی سب مرچو سننا چاہتا تھا۔ عین اسی وقت مرچو جھونپڑی کے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا اور اپنی ماں کی طرف بھاگا اور بولا کہ امی جان مت روئیں، ہم سب یہاں ہیں، ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس رات لکڑہارے کی جھونپڑی میں خوشی و شادمانی کا بسیرا تھا۔ انہوں نے اس رات مزیدار کھانے کھائے اور اس رات کے بعد دوبارہ کبھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے اور نہ کبھی بھوکے سوئے۔ یہ سب ہوشیار مرچو کی ہوشیاری اور چالاکی کی وجہ سے ممکن ہوا کہ وہ اپنے بھائیوں کو دوبارہ اپنے والدین کے پاس واپس لے آیا اور والدین کو بچوں سے جدائی کے غم سے بچا لیا۔